ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی، ایسا کوئی مواد نہیں ہے، بلکہ یہ مواد کی بجائے جو کچھ بھی ہے یہ باہم مربوط حوادث کا ایک نظام ہے، ایک ربط ہے۔ یہاں اگر ہم دیکھ لیں کہ اقبال کے اپنے الفاظ ہے، سبسٹینس فار ماڈرن ریلیٹیوٹی فزکس از ناٹ اے پرسسٹنٹ تھنگ قائم بذات مواد with variable states but a system of interrelated events۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ریلیٹیوٹی کیا تھی، اسپیشل ریلیٹیوٹی، تو اگلے پیسیجز میں ہم اقبال کی دانائی کو سمجھ پائیں گے کہ ان کے تبصرے اس پہ کیا تھے، ان کے کمنٹس کیا تھے۔ اسپیشل ریلیٹیوٹی کے دو پاسچولیٹ ہیں، اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا اسپیشل ریلیٹیوٹی کے دو پاسچولیٹس ہیں۔ نمبر ایک کہ لاز آف فزکس جو ہیں وہ ہر انرشل فریم میں ویلڈ، ایکولی ویلڈ ہیں۔ لاز آف فزکس جو ہیں وہ ہر انرشل فریم میں ایک جیسے ہیں۔ اور اسپیشل تھیوری کا دوسرا پاسچولیٹ ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ ہر آبزرور کے لیے ایک جیسی ہے۔ میں دہراتا ہوں، اسپیشل تھیوری کے دو پاسچولیٹس ہیں کہ لاز آف فزکس جو ہے وہ ہر انرشل فریم میں ایک جیسے ہیں، اور دوسرا پاسچولیٹ ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ ہر آبزرور کے لیے ایک جیسی ہے۔ اب پہلے پاسچولیٹ میں ایک لفظ آیا انرشل فریم، تو یہاں بہت سے طلبہ ایسے ہو سکتے ہیں جو سائنس کے نہ ہو، اس لیے میں انرشل فریم بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ انرشل فریم یہ کمرہ ہے۔ انرشل فریم ایک جہاز کے اندر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کانسٹنٹ ویلاسٹی سے چل رہا ہوتا ہے، اور ایک ایئر ہوسٹس ٹرالی لے کر آ رہی ہوتی ہے اور کوئی چیز گر نہیں رہی ہوتی، تو وہ ایک جہاز کے اندر والا جو کمرہ ہے وہ ایک انرشل فریم ہے۔ انرشل فریم وہ ہوتا ہے جو بے شک باہر سے چل رہا ہو لیکن اس کی ویلاسٹی اتنی کانسٹنٹ ہو کہ ہم ایک گلاس میں جگ سے پانی ڈال سکیں اور وہ ادھر ادھر نہ گرے۔ ایک کمرہ بھی بعض اوقات انرشل فریم نہیں رہتا، اگر زلزلہ آ جائے خدا نخواستہ تو اس وقت وہ پانی جو ہم ڈال رہے ہوتے ہیں وہ گر جاتا ہے۔ تو دوسرا فریم ہوتا ہے ایکسلریٹڈ فریم۔ ہمیں ایکسلریٹڈ فریم کی ضرورت نہیں ہے اس گفتگو کے لیے، وہ جنرل تھیوری کی چیز ہے۔ تو انرشل فریم میں پہلا پاسچولیٹ یہ ہے کہ لاز آف فزکس جو نیوٹن کے زیادہ تر قوانین کے بارے میں بات ہے، موشن کے 3 قوانین آپ نے پڑھے ہوں گے، ہر عمل کا رد عمل وغیرہ، تو جو لاز آف فزکس ہے وہ تمام انرشل فریم میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دوسرا پاسچولیٹ اس کا یہ ہے کہ لائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ ہر آبزرور کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لائٹ کی سپیڈ ہر آبزرور کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے سے مراد، میں نے ایک آپ لوگوں کے لیے مثال بنائی ہے آج ہی، اور وہ میرا خیال ہے کہ باقی سب مثالوں سے جو پچھلی میں نے پڑھی ہیں آسان ہے۔ آپ 2 سرنگ تصور کریں، سرنگیں کسی پہاڑ کے اندر کھدی ہوئی یا قدرتی 2 سرنگیں تصور کریں جو کافی لمبی ہیں، 4-5-6 کلومیٹر کی۔ دو سرنگیں تصور میں لائیں، پہاڑوں میں سرنگ ہوتی ہے، وہ تاریک ہوتی ہیں، تو 2 سرنگیں ہیں ساتھ ساتھ، ایک ذرا لمبی ہے 4-5 کلومیٹر کی، فرض کر لیں۔ ان سرنگوں کے، اس سرنگ کے درمیان میں کوئی آدھا 1 کلومیٹر کا جو ایریا ہے یا 1/4 کلومیٹر کا جو کچھ ایریا ہے، وہاں صرف روشنی ہے، رات کا وقت ہے یا دن بھی ہو تو سرنگ میں تو اندھیرا ہوگا، وہاں صرف ٹیوبز لگی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور وہاں صرف بہت سارا پیس روشن ہے، اس سرنگ کا بالکل ہر چیز نظر آ رہی ہے، اتنا روشن ہے۔ دوسری سرنگ میں وہ بھی اتنی لمبی ہے، وہاں اندھیرے کے کوئی مسئلہ نہیں، وہ صرف بیسک پہلے سے روشن دیکھ لیں، دن میں دیکھ لیں۔ دوسری سرنگ میں درمیان میں کر کے کوئی 1/4 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہاں ہوا ہے، باقی ساری سرنگ میں ہوا کم ہے لیکن وہاں پنکھے لگا دیے گئے ہیں، ساری سرنگ چاروں طرف سے اوپر نیچے سے پنکھوں سے بھر دی گئی ہے، ہر طرف سے، جیسا آپ نے فرض کرنی ہے مثال بات سمجھنے کے لیے کہ روشنی کی رفتار ہر آبزرور کے لیے جیسی کیسے ہے۔ اسپیشل ریلیٹیوٹی کا دوسرا پاسچولیٹ۔ اب جو پہلی سرنگ میں سے آپ کی ٹرین جائے گی، یہ پہلے ہوا والی دیکھ لیں، جب ہوا والی سرنگ میں سے آپ کی ٹرین جائے گی تو پہلے ہوا کم ہے اور آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کھڑکیاں کھلی ہیں، تو ایک مخصوص ہوا تو آپ کے چہرے پہ لگ رہی ہوگی گاڑی چلنے کی وجہ سے، لیکن جب آپ اس ایریا سے گزریں گے جہاں آپ نے طوفان چلا رکھا ہے ہوا کا یا زیادہ ہوا کر رکھی ہے باقی ایریا سے، تو کیا ہوگا کہ وہ بھی اندر داخل ہوگی اور وہ آپ کو محسوس ہوگی کہ زور سے لگ رہی ہے آپ کے چہرے پر۔ وہ ایریا موٹر وے پہ ایسی جگہ آتی ہے جہاں پہ رستے میں زیادہ ہوا ہوتی ہے تو وہاں پہ گاڑی پوری دھکا کھانے لگ جاتی ہے۔ سو آپ اس ٹرین میں فیل کریں گے کہ وہاں جو ہوا آپ کو لگ رہی ہے اس کی سپیڈ تیز ہے،
یہ ہو گئی ایک سرنگ کی بات۔ اب دوسری سرنگ میں جہاں روشنی ہے، آپ رات کے وقت اندھیرے ساری لائٹیں بجھا کے جا رہے ہیں ٹرین میں، اور جب بھی جو ہی آپ روشنی کے اس آدھا کلومیٹر کے ایریا میں داخل ہوں گے تو روشنی ساری اندر داخل ہو جائے گی، بالکل جیسے ہوا داخل ہو گئی تھی۔ لیکن جب روشنی اندر داخل ہو جائے گی تو اگر جیسے ہوا کی سپیڈ میں آپ کی سپیڈ ایڈ ہوئی اور آپ کو ہوا لگ گئی، ایسے اگر آپ کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ میں ایڈ ہوتی تو آپ کو چیزیں وقت سے پہلے دکھائی دیتی، کیونکہ چیزوں کے دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ ان سے روشنی 300 کلومیٹر فی سیکنڈ میں ہم تک آنی چاہیے۔ اگر وہ روشنی اس میں ایڈ ہو جاتی، جو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں ہماری طرف آ رہی تھی، تو ایڈ ہو جاتی تو ہمیں چیز سارا واقعہ، مثلا سامنے کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے تو وہ ہمیں وقت سے پہلے دکھائی دیتا ہے۔ روشنی ہم تک اس کا مطلب ہے روشنی جہاں بھی ہوگی، ایک آبزرور سفر کر رہا ہے اور ایک زمین پہ کھڑا ہے، دونوں کے لیے جو باہر روشنی ہوگی وہ فوٹان، ان کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ سپیڈوں میں سپیڈیں جمع ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک موٹر سائیکل پہ آپ جا رہے ہو ایک ہی سپیڈ سے 2 بندے 100 کلومیٹر سے، تو آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے زیرو ہیں، آپ ایک دوسرے کو چیز پکڑا سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹرین کی چھت پہ اگر کوئی دوڑ رہا ہو تو اس کی سپیڈ ٹرین میں ایڈ ہوگی، لیکن روشنی کی سپیڈ کبھی بھی حرکت کرتے ہوئے جسموں میں ایڈ نہیں ہوگی۔ یہ اصول ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ روشنی کی رفتار اس لیے جمع نہیں ہوتی کہ زیرو ڈائمینشنل آبجیکٹس 3D میں آزاد نہیں گھوم سکتے۔ اب یہاں پہ زیرو ڈائمینشنل آبجیکٹس موجود ہیں، فوٹانس۔ یہ زیرو ڈائمینشنل آبجیکٹس ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہمارا ہاتھ نہیں ٹکرا سکتا۔ 2 ڈائمینشن جس میں کم ہے، اگر یہاں ہوا کا مالیکیول ہوگا ہمارا ہاتھ اس سے ٹکرائے گا، ہم بھی 3D کے ہیں، وہ مالیکیول بھی 3D کا ہے۔ لیکن یہ جو فوٹان ہے یہ 2D کے بھی نہیں ہے، 1D کے بھی نہیں ہے، 0D کے ہیں۔ ان کو صرف کسی بورڈ پہ ایسے لکھا جا سکتا ہے جیسے بورڈ پہ انک لکھتی ہے، یعنی ان کو کسی بورڈ کو سامنے لائیں گے تو وہ بورڈ انک سے روشن ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر سکتی ہیں 0D کی چیزیں۔ اب آگے ایک بار آئے گا تو آپ کو سمجھ بھی آئے گا ان وضاحتوں کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے 3 آؤٹ پٹس ہیں، جیسے 2 پاسچولیٹس ہیں ایسے 3 آؤٹ پٹس، وہ میں ڈیٹیل میں نہیں سمجھاؤں گا، صرف نام لینے۔ 3 آؤٹ پٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ اگر آپ کی رفتار تیز ہو جائے تو آپ کے لیے وقت زمانہ پھیل جاتا ہے، ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹائم ڈائلیشن آف اسپیشل ریلیٹیوٹی۔ یہ بڑا فلموں میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ہم عمر بھائی ہو، ایک روشنی کی رفتار سے باہر چلا جائے، واپس آئے گا تو وہ ابھی جوان ہوگا لیکن دوسرا 80 سال کا بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ وہی جو فلموں میں ہوتا ہے وہی والا ہے، ٹائم ڈائلیشن۔ تو اگر آپ کی رفتاریں زیادہ ہوں تو اسپیشل تھیوری کہتی ہے کہ آپ کا ٹائم ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی زمانہ پھیل جاتا ہے، اور آپ کا ڈسٹینس، مکان سکڑ جاتا ہے، یعنی آپ کا زمانہ پھیل جاتا ہے، مکان سکڑ جاتا ہے، اور ماس انکریز ہو جاتا ہے۔ یہی سے آئنسٹائن کی E=mc² نکلتی ہے، جس میں ماس جو ہے ایکویلنس ہے انرجی کے، انرجی اور ماس آپس میں ایکویلنٹ ہے، تو اس میں ایکویلنس پرنسپل اور ماس کی تعریف بدل گئی۔ تو علامہ اقبال نے کہا ماس کو نہیں رہا، جو مادہ خود ہے وہ نہیں رہا، تو نیوٹن کی میکینکس کیسے رہ سکتی ہے۔ چلیے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس کو کتنا سمجھا۔ اب یہ سٹیپ آیا، تعارف بھی ہو گیا اور اقبال نے اس کو جیسے متعارف کروایا وہ بات بھی ہو گئی۔ اقبال کے الفاظ دیکھیے، The universe according to Einstein is not a kind of island in an infinite space. It is finite but boundless. Beyond it there is no empty space. In the absence of matter, the universe would shrink to a point. یعنی اگر آئنسٹائن کی تھیوری ٹھیک ہے اور وہ اب ثابت ہو چکی ہے، اس کے پروف مل گئے کہ ٹھیک ہے، اگر آئنسٹائن کی بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر یونیورس اس وقت شرنک ہو کر ایک پوائنٹ پہ چھوٹی ہو جائے گی اگر سارا مادہ اس میں سے، یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے لائبنس کے حوالے سے، اگر سارا مادہ اس میں شرنک ہو کر بیک ورڈ ایک چھوٹا سا پوائنٹ بن جائے تو ساری یونیورس کی اسپیس ختم ہو جائے گی، جسے ہم نیوٹن کے زمانے سے سمجھتے ہیں کہ یہ پرماننٹ ہے۔ اس زمانے میں ریلیٹیوٹی کو سمجھنا بہت مشکل کام تھا۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ریلیٹیوٹی نے سارے سلسلے علت و معلول کو تباہ کر دیا ہو۔ اب یہ اقبال نے، میں نے ترجمہ کیا ہے، اس زمانے کے الفاظ میرے ہیں۔ اب یہ اقبال نے کہا کہ جیسے علت و معلول کا سلسلہ اس سے تباہ ہو رہا ہے اسپیشل ریلیٹیوٹی سے۔ ایسا کیوں کہا؟ دیکھیے اگر نوجوان بھائی اسپیس میں اسپیڈ سے جائے تو وہ آپ کے فیوچر میں جا رہا ہے،
آپ 80 سال کے بڈھے ہو گئے ہیں، کسی طرح کوئی ایسا کیمرہ لگا رہے کہ ساتھ ساتھ آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھتے رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ تو جوان ہیں لیکن آپ اس کو بوڑھا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کا فیوچر سارا آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈوانس میں. اور اگر فیوچر پہلے نظر آ سکتا ہے کسی کا، تو اس کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ فیوچر پہلے سے متعین ہے، پہلے سے طے ہے، کیونکہ آپ اس کو جب واپس آ کے بتائیں گے کہ تمہارا فیوچر سارا میں نے دیکھا ہے پہلے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس کا فیوچر پہلے سے طے کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر پہلے آ گیا ہے، جو افیکٹ تھا کاز سے پہلے آ گیا فیوچر. علامہ اقبال نے کتنا باریک نقطہ اس میں اٹھایا. اس وقت اس نقطے کو اٹھانے والے صرف چند ایک لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مثلاً پروفیسر وائٹ ہیڈ، مجھے معلوم نہیں، لیکن اس سطح کے جو لوگ تھے وہ ہو سکتے ہیں جو اس بات میں ایک نئی بات اٹھائیں کہ کازیلٹی جو کانٹ کی فلسفی میں ایک جان کی حیثیت رکھتی ہے سیریل ٹائم کے لیے. سیریل ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ ماضی حال مستقبل کا جو زمانہ ہمارا ہے اس کو کہتے ہیں زمانے متسلسل، سیریل ٹائم اقبال کے الفاظ میں. اس کی جان کانٹ نے لکھا ہے، اقبال نے لکھی ہے، یہ بات اقبال نے بتائی ہے کہ کانٹ نے لکھا ہے کہ سیریل ٹائم کی جان ہے علت و معلول. ایک چیز پہلے ہوگی تو اس کے بعد اس کاز سے دوسری چیز پیش آئے گی، ایفیکٹ آئے گا، وہ ایفیکٹ کسی اور چیز کی کاز بن جائے گا. جیسے چل رہا ہے پنکھا تو اس سے ہوا آ رہی ہے، پنکھے کو پیچھے کرنٹ مل رہا ہے، کرنٹ سے پیچھے ٹربائن لگے ہوئے ہیں، سارے کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. تو کانٹ کہتا ہے کہ اگر کاز اینڈ ایفیکٹ ختم ہو جائے جو علیت کی جان ہے تو زمانہ باقی نہیں رہتا، ٹائم کی تعریف ہی ختم ہو جائے گی. اقبال کے الفاظ دیکھیں کہ اقبال نے The universe according to Einstein is not a kind of island، یہ میں نے پڑھ لیا، اس سے اگلے ہیں. اقبال کے الفاظ دیکھیں، a theory which takes time to be a kind of fourth dimension of space must regard the future as something already given, as fixed as the past. Time as a free creative moment has no meaning for the theory. It does not pass, events do not happen, we simply meet them. یہ وہ باریک بینی تھی جو اقبال نے اسپیشل ریلیٹیویٹی میں نقص پکڑا کہ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کاز اینڈ ایفیکٹ ایک دوسرے سے آگے پیچھے آ سکتے ہیں تو ضرور تھیوری میں کوئی اناملی ہے. اناملی کہتے ہیں جب آپ کی میتھ کی ایکویشنیں آپ کر رہے ہیں اور حل نہ ہو رہی ہوں، بار بار گڑبڑیں ہو رہی ہوں، تو کہتے ہیں میتھمیٹیکل اناملیز ہیں، یہ جو غلطیاں آ رہی ہیں. تو اقبال نے کہا ضرور اس میں کوئی اناملی ہے، کیونکہ یونیورس نہیں چل پائے گی اگر یہ تھیوری ٹرو ہے. کاز اور ایفیکٹ جو ہے ایک دوسرے سے آگے پیچھے تو سب کے ہو رہے ہوں گے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم روز ایسے لوگ ملیں ہم سے جو پاسٹ سے آئے ہیں یا فیوچر سے آئے ہیں، کیونکہ اگر یہ تھیوری ٹرو ہے تو کسی پلانٹ کے کس سپیڈ ہم سے اتنی زیادہ ہے جیسے روشنی کی رفتار کے قریب. ہم سورج کے آس پاس گھوم رہے ہیں، ہماری زمین خود گھوم رہی ہے، زمین پہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہماری ٹوٹل سپیڈ کیا ہوگی سورج کے اعتبار سے؟ اور سورج سمیت ہم پوری کہکشاں کے آس پاس گھوم رہے ہیں، ہماری ٹوٹل سپیڈ کیا ہوگی کسی اور کہکشاں کے ستارے کے حساب سے؟ کئی ستاروں کی دوسروں سے سپیڈیں روشنی کی رفتار والی ہو جائیں گی، کوئی نہ کوئی فریکشن ہو جائے گا. تو ہم ایک دوسرے سے آگے پیچھے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے بزرگ ہم سے آگے کیوں نہیں ملتے جو فوت ہو گئے؟ سارا کاز اینڈ ایفیکٹ ڈسٹرب ہوا تو دنیا میں نظر نہیں آ رہا، بیرونی دنیا میں اس کا ثبوت موجود نہیں ہے، لہذا تھیوری میں ضرور کوئی اناملی ہے. اب اس طرح کے وہ مسائل جو جنرل تھیوری کے بعد سائنس نے حل کیے بعد میں حل ہوئے، اگر اقبال کے دور میں حل ہوئے ہوتے تو اقبال اس کا ذکر کر دیتے. اس سے اقبال کو لگا کہ کازیلٹی کا اصول ٹوٹ رہا ہے. اقبال کے الفاظ میں if it appears to me that time regarded as fourth dimension of space really ceases to be time، کہ اگر ہم اسپیشل تھیوری اور ریلیٹیویٹی کو مان لیتے ہیں تو ٹائم ہمارے لیے ceases to be time، ٹائم ہی نہیں رہے گا. پھر اقبال نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور باریکی اور ڈیپتھ میں جا کے. یہ بات ہم آج جانتے ہیں، 1940 کے بعد سے جانتے ہیں کہ کازیلٹی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسپیشل ریلیٹیویٹی سے. لیکن اقبال نے اسپیس ٹائم کنٹینیوم کو سمجھنے کی جو کوشش کی ہے، میری زندگی 51 سال ہے اور میں نے کم از کم 30 سال اس مسئلے کے ساتھ گزارے، کم سے کم میں نے اتنی کمال سے فورتھ ڈائمنشن کو سمجھتا ہوا ایک بھی سائنسدان برٹرینڈ رسل سمیت نہیں دیکھا. جس باریک بینی سے اقبال نے فورتھ ڈائمنشن کو اخذ کیا کہ ہوتی کیا ہے. ابھی آپ نے بھی بار بار یہ لفظ سنا، میں نے بولا، لیکن ہمارے اندر ایک تشنگی ہے کہ یہ لفظ کیا کہہ رہا ہے. ٹائم از دا فورتھ ڈائمنشن آف اسپیس، جیسے اقبال نے اعتراض کرتے ہوئے باقاعدہ مینشن کیا کہ آئنسٹائن ایسا سمجھتا ہے. تو اقبال نے اس کو سمجھا کیسے؟ ذرا اقبال کے الفاظ دیکھیں.
the fourth dimension to be the movement of a three-dimensional figure in a direction not contained in itself, just as the movement of the point, the line, and the surface in a direction not contained in them gives us the ordinary three dimensions of space. In the same way, the movement of three-dimensional figure in a direction not contained in itself must give us the fourth dimension of space, and since time is the distance separating events in order of succession and binding them in different wholes, it is obviously distance lying in a direction not contained in the three-dimensional space. अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं उर्दू में इसको जब खोलूंगा तो तब समझ में आएगा, लेकिन इसको आसान करने के लिए मैंने फिर एक मिसाल बनाई है। वो यूँ है कि अगर आप किसी एक बॉक्स को, जिसे क्यूब कहते हैं, उस बॉक्स को अगर आप क्रॉस सेक्शंस में काटना चाहें, लकड़ी का छोटा सा गुट का क्रॉस सेक्शन में या प्लास्टिक का काटना चाहें, तो आप उसके बहुत बारीक और पतले क्रॉस सेक्शन काट सकते हैं, जैसे हम आलू के चिप्स बनाते हैं गोल गोल, ऐसे आप उसको काट सकते हैं। एक क्रॉस सेक्शन में जब उससे काटते हैं, अगर आप बहुत पतला, बहुत ही पतला, किसी पतले से पतले कागज से भी पतला क्रॉस सेक्शन काटें, तो हम कहेंगे कि वो 2D का ऑब्जेक्ट है। जो वो ट्यूब थी वो 3D का ऑब्जेक्ट थी, और जो क्रॉस सेक्शन था वो एक रेक्टेंगल या मुरब्बे की शक्ल का एक चीज है जो कागज जैसी फिलहाल समझ लें, हालांकि कागज खुद 3D का है, तो मेरी मदद करें, खुद से समझें। एक मिसाल दे देता हूँ, ये जो साया होता है जमीन पे, ये 2D का ऑब्जेक्ट है। अब साये में कोई मोटाई नहीं होती, आप एक साये के ऊपर दूसरा डाल दें, 10 डाल दें, 1000 डाल दें, साये में मोटाई पैदा नहीं होती, उसका ऊपर से एक नुक्ता हमेशा एक रहेगा। अगर उसके सारे डाले हुए साये नीचे से स्लाइड आउट करें और बाहर निकालें, वो नुक्ता हजारों नुक्तों में बट जाएगा। फिर वापस स्लाइड इन करें और एक दूसरे के ऊपर रखें, वही एक नुक्ता सिर्फ एक नुक्ता होगा। वहदत से कसरत की मिसाल साये से बेहतर मिल ही नहीं सकती। तो उस साये जैसा पतला काटा है हमने। अब ये तो हो नहीं सकता कि साये जैसा पतला काट के हम उसको हाथ में पकड़ सके। मैंने पहले अर्ज किया था कि 0D, 1D और 2D का ऑब्जेक्ट हम हवा में नहीं पकड़ सकते, उसको बोर्ड पे बनाना पड़ता है। वो हवा में है, फोटॉन हवा में 0D का है, लेकिन वो हमारे हाथ से टकरा जाएगा अगर उसकी 2 डायमेंशंस और भी होती, 3 डायमेंशंस, उसमें तीनों कम है। खैर, तो अब जो क्रॉस सेक्शंस हमने काटे थे, आलू के ही समझ लें, उस क्यूब के समझ लें, वो 2D के ऑब्जेक्ट्स हैं। चलिए उस बाकी क्यूब को रख दें और सारे क्रॉस सेक्शन जो काटे वो भी रख दें, और अब एक उसमें से क्रॉस सेक्शन उठा लें, एक चिप्स उठा लें। तो ये 2D का ऑब्जेक्ट जब है, इसको फिर हम ऐसे ऐसे काटते हैं, दोबारा छुरी से इसके ऐसे लाइनों की सूरत में टुकड़े करते हैं। इतनी बारीक लाइनें काटते हैं कि जो हम पेंसिल से बोर्ड पे लाइन बनाए वो बहुत बारीक हो, उसके साथ लाइनों को अगर जोड़ेंगे तो पूरा चिप्स बन जाएगा। तो हम उसकी चिप्स को इस तरह काटते हैं कि बहुत ही बारीक लाइनें हो जाएं। जब बहुत बारीक लाइनें हो जाएंगी तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, ऐसे एक लाइन। अब इसको काटेंगे ऐसे, जब आप इसको काटेंगे तो नुक्तों में काटेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे, आखिर में आपके हाथ में एक पॉइंट आ जाएगा। तो अभी जब इकबाल कह रहे थे पॉइंट, लाइंस एंड सरफेसेस, उस बात को आप, जब मैं इसको उल्टा करूंगा इस मिसाल को, तो आप समझ जाएंगे कि पॉइंट जो है उसमें जो डायरेक्शन नहीं थी, उस डायरेक्शन में उसकी कापियां जोड़ने से लाइन बनती है, और लाइन जो है उसमें जो डायरेक्शन नहीं थी उसमें लाइनों की कापियां जोड़ने से सरफेस बनती है, और जो सरफेस है उसमें जो डायरेक्शन नहीं थी उसमें उस सरफेस की मुख्तलिफ कापियां जोड़ने से 3D का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जो 3D का ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन उसमें नहीं है, उसमें जब अपने इवेंट्स को जोड़ता है तो 4D का टाइम जाहिर होता है, क्योंकि वो चौथी डायमेंशन टाइम है जिसमें वो ऑब्जेक्ट 3D का जो है वो अपनी कापियां जोड़ रहा है क्वांटम लेवल पर। अब अगर आप ये देखें, the fourth dimension to be the movement of a 3-dimensional figure in a direction not contained in itself, just as the movement of the point, the line and the surface in a direction not contained in them gives us the ordinary 3 dimensions of space. In the same way, the movement of the 3-dimensional figure in a direction not contained in itself must give us the 4th dimension of space. And since time is the distance separating events
in order of succession and binding them in different holes, it is obviously a distance lying in a direction not contained in the three-dimensional space. اقبال کو البتہ یہ کہہ کر بھی اختلاف تھا اس بات سے فورتھ ڈائمنشن آف، کیونکہ اس کا زمانہ وہ اناملی اقبال نے چھوڑ دی تھی کہ جواب دو اس بات کا کہ یہ اناملی ہے کہ کاز ایفیکٹ سے پہلے آ رہا ہے، ایفیکٹ کاز کے بعد آ رہا ہے. لیکن اقبال کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ میرے خطبات کا سب سے مشکل حصہ ہے. اور اقبال نے لکھا نذیر نیازی کو ایک خط میں، میرے لیکچروں کا مشکل ترین حصہ غالباً یہی بحث ہے، اس کو غور سے پڑھنا چاہیے. اچھا، اب جو اقبال کو اختلاف تھا اس میں بھی اقبال نے کچھ ایسا دور کا رستہ اختیار نہیں کیا کہ اس نے اس وقت اناملی دور نہیں ہوئی تھی. تو اقبال نے اس اناملی کو پروفیسر وائٹ ہیڈ جو خود اسپیشل ریلیٹیوٹی کو ماننے والوں میں سے ہیں اس کے ایک جملے سے دور کیا، لیکن تشفی نہیں ہوئی اور پیاس وہاں رہ گئی جو بعد میں اقبال زندہ ہوتے تو ان کی دور ہوتی. اور وہ جملہ یہ لکھا اقبال نے پروفیسر وائٹ ہیڈ والا کہ عالم فطرت حوادث کی ترکیب تو ہے جس کی نوعیت، لیکن اس کی نوعیت ایک مسلسل اور تخلیقی حرکت کی سی ہے. یعنی اناملی کے ہوتے ہوئے اقبال نے وائٹ ہیڈ کا سہارا لیا. نذیر نیازی کو لکھا اسی لائن سے اگلی لائن، میں اس حصہ میں ٹائم ایٹرنیٹی کے تناقض کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے ایک خط ہے، اس حصہ میں ٹائم ایٹرنیٹی کے تناقض کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جملہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک پورا فلاسفر یا پورا میتھمیٹیشین بول سکتا ہے. میں اس حصہ میں نے ٹائم ایٹرنیٹی کے تناقض کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے. ٹائم کے اعتبار سے حوادث متعین نہیں ہیں، ایٹرنیٹی کے اعتبار سے ان کو متعین تصور کرنا بالکل بجا اور درست ہے. یوں گویا اقبال اسی نتیجے پر جا پہنچے جس پر جدید کوانٹم فزکس 1940 میں پہنچنے والی تھی، یعنی ٹائم لائنز کے متعین جبکہ لا متناہی ہونے کی تھیری. 1940 میں وہ پہنچنے والے تھے اور اقبال اتنے ایڈوانس میں پہنچے. وقت نہیں ورنہ میں اسپیشل ریلیٹیوٹی پر اقبال کو مزید کافی دیر تک کوٹ کر سکتا تھا، لیکن اسپیشل ریلیٹیوٹی کا تعارف ایٹم بم کے ذریعے کروانا درست نہیں ہے. ایٹم بم کے ذریعے اگر کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہو کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی کیا ہوتی ہے اور پڑھاتے پڑھاتے یکدم کہ آپ نے ایٹم بم تو دیکھا ہوا ہے تو یہ دیکھ لیں وہ کتنی انرجی چھوڑتا ہے تو یہ ہوتی ہے، تو اس بچے کو تاریخ کر دینے والی بات ہے. اسپیشل ریلیٹیوٹی فلسفی کا بہت بڑا مضمون ہے. ایٹم بم E=mc²، بلکہ ایٹم بم یوں کہیں کہ کھرب اگر اس کے اسپیکٹ ہوں گے اسپیشل ریلیٹیوٹی کے تو ان میں ایک ذرہ ریت کا چھوٹا سا ایٹم بم شمار ہوگا. ایٹم بم بہت دور کی چیز ہے، اسپیشل ریلیٹیوٹی زبان و مکان کی تھیری ہے. اور کوئی اپنے بچوں کو ٹیچنگ کرتے وقت اگر یہ بتائے کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی سمجھنی ہے تو ایٹم بم کو دیکھ لو تو تمہیں یہ ہوتی ہے. اس طرح اسپیشل ریلیٹیوٹی کی ہی بھی توہین ہے. تو ایٹم بم کا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، بہت تھوڑا سا تعلق ہے. اسپیشل ریلیٹیوٹی ایسی عجب تھیری ہے کہ ریلیٹیوٹی آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی اور چکرا بھی جاتے ہیں، جبکہ کوانٹم جو ہے وہ آپ کو صرف سمجھ نہیں آتی، آپ چکراتے نہیں ہیں. تو اسپیشل ریلیٹیوٹی ممکن ہے آپ چکرا گئے ہو. نہیں سر ابھی میں ختم نہیں کر سکتا، اٹ از امپاسبل. یہ تو میں نے کوانٹم اور ارتقاء نہ بتایا تو جو اتنا انتظار کیا گیا ہے اس ایونٹ کا. آپ کوئی تقریر کینسل کر دیں، میں نہیں چھوڑ سکتا. آپ کی کوئی اور تقریر کینسل کر دیں، میں نہیں مختصر کر سکتا. میں یہ پورا بیان کروں گا، اگر مجمع کہے تو میں جاری رکھیں. تو یوں گویا اقبال اسی نتیجہ. اچھا ٹھیک ہے، اقبال نے اضافیت کو سمجھا، اس کا اطلاق کیا، اس سے نتائج اخذ کیے اور اس کی اہمیت سے اپنے لوگوں کو قدم قدم پر آگاہ کیا. خطبات میں لکھا ہے آئنسٹائن کے نظریے نے کائنات کو ایک نئے روپ میں پیش کر دیا ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس طرح ان مسائل پر بھی جو فلسفہ اور مذہب میں مشترک ہیں نئے نئے زاویوں کے تحت غور کرنا ممکن ہو جائے گا. نذیر نیازی خطبات کا ترجمہ کر رہے تھے اور وہ گاہے گاہے علماء دین کو اپنا اردو والا حصہ ترجمہ سناتے رہتے تھے. تو اقبال نے اس موقع پر جو آئنسٹائن کی تھیری کا موقع لکھا،
میرے لیکچروں کا مشکل ترین حصہ غالباً یہی ہے، اس کو غور سے پڑھنا چاہیے. میں اس حصہ میں ٹائم ایٹرنیٹی کے تناقض کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. ٹائم کے اعتبار سے حوادث متعین نہیں ہے، ایٹرنیٹی کے اعتبار سے ان کو متعین تصور کرنا بالکل بجا اور درست ہے. اس مسئلہ پر غالباً جدید سائنس مزید روشنی ڈال سکے گی. آئنسٹائن سے ہمیں اس بحث کا آغاز کرنا چاہیے. علماء کے اعتراض اور تصورات سے زیادہ سروکار نہیں رکھنا چاہیے. کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے آئنسٹائن کی تھیوری سمجھنے کا. 1922 میں سلمان ندوی کو خط میں لکھا، یہ جو استفسار میں نے آپ سے کیا تھا اس کا مقصود فلسفیانہ تحقیق نہیں تھی. خیال تھا کہ شاید اس بحث میں کوئی بات ایسی نکل آئے جس سے آئنسٹائن کے انقلاب انگیز نظریے یا نور پر کچھ روشنی پڑ سکے. اسی طرح ایک اور موقع پر سلمان ندوی کو لکھا، آج کے مسلمانوں کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ جو کچھ ایک بڑی حد تک خود ان کے اپنے تمدن کا حصہ رہا ہے بالکل غیر اسلامی تصور کر لیتے ہیں. مثلا اگر کسی مسلم حکیم کو یہ معلوم ہو کہ آئنسٹائن کے نظریہ سے کسی قدر ملتے جلتے خیالات پر اسلام کے سائنٹیفک حلقوں میں سنجیدگی سے بحث مباحثے ہوا کرتے تھے، مثلا ابو العالی کے ہاں جس کا ذکر ابن رشد نے بھی کیا ہے، تو آئنسٹائن کا موجودہ نظریہ ان کو اتنا اجنبی محسوس نہیں ہوگا. پیام مشرق کے دیباچے میں لکھتے ہیں، تہذیب و تمدن کے خاکہ سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے جس کا دھندلا سا خاکہ ہمیں آئنسٹائن اور برگسان کی تصنیفات میں ملتا ہے، تصانیف میں. اقبال نے آئنسٹائن پر ایک نظم بھی لکھی تھی جس کا سر نے ذکر کیا، اس کا ایک شعر کوٹ کر رہا ہوں: من چه گویم از مقام آن حکیم نقطہ سنج کردہ زردشت ز نسل موسی و ہارون ظہور. میں اس دانا فلسفی کے مقام کے بارے میں کیا کہوں، یہ تو گویا موسی و ہارون کی نسل یعنی یہودیوں میں ایک نئے زرتشت پیغمبر کا ظہور ہوا ہے. اب کوانٹم شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کوانٹم سے پہلے ہمیں ایک چیز میری اسپیڈ میں آ گئی ہے، الفاظ میں تیزی آ گئی. ہمیں ایک چیز جاننی ہے کوانٹم شروع کرنے سے پہلے کہ سائنس میں اور ایف ایس سی میں یہ پڑھائی جاتی ہے. سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے ڈسکریٹ اور کنٹینیوس. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ فوراً جان گئے ہوں گے کہ ڈسکریٹ اور کنٹینیوس. میں دو لفظوں میں پہلے بتا دوں تاکہ آگے سارا لیکچر مبہم نہ لگے آپ کو. ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی ختم ہو. ڈسکریٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لائن میں لوگ کھڑے ہو قطار میں ایک ہی سیدھی لائن میں، تو ہم کہیں گے یہ جو پیٹرن ہے یہ ڈسکریٹ پیٹرن ہے، کیونکہ ایک جگہ مادہ موجود ہے، اس سے آگے ایک جگہ مادہ موجود نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ خالی ہوگی، ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان والی جگہ خالی ہوگی. پھر دوسرا مادہ موجود ہے، پھر جگہ خالی اور وقفے برابر ہیں. تو ہم جب وقفے برابر ہوں تو سائنس میں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کا پیٹرن ڈسکریٹ ہے. اور دوسری جیسے ایک دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہاں سے دیوار شروع ہو کے وہاں تک سیدھی سیدھی جا رہی ہے اور کوئی ایسے ذرات نہیں ہے جو ایک جگہ ہے اور دوسری جگہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوس ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ ڈسکریٹ اور کنٹینیوس جو بظاہر ایف ایس سی میں پڑھائی جانے والی ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے، وہ چھوٹا سا کنسیپٹ نہیں ہے. ڈسکریٹ اور کنٹینیوس زیرو کے زمانے سے فلسفے کی جڑ ہے، فلسفے کی جان ہے. کیا یہ کائنات ڈسکریٹ ہے یا یہ کائنات کنٹینیوس ہے؟ اگر یہ کائنات کنٹینیوس ہے تو کائنات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. اگر یہ کائنات ڈسکریٹ ہے تو کائنات کبھی کسی خاص وقت میں وجود میں آئے گی اور کبھی ختم ہو جائے گی. چھوٹی سی بات ہے ڈسکریٹ اور کنٹینیوس کا کنسیپٹ، لیکن اس نے فلسفیوں کو گھیر کر رکھا ہے. کوانٹم فزکس چھوٹے آبجیکٹس کی، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، ان سے بھی ان کی انرجیاں، گلوان وغیرہ، ان کی فزکس ہے. کوانٹم فزکس چھوٹے آبجیکٹ کی فزکس ہے. اور کوانٹم کی ابتدا جس طرح سے ہوئی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک کیٹاسٹرافی مشہور ہے فزکس میں، اسے کہتے ہیں الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرافی. ایک باڈی کو کہا جاتا ہے فزکس میں بلیک باڈی. بلیک باڈی ایک، آپ جب کسی چیز پہ لائٹ پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. یہ ایک لائٹ کا عمل ہے کہ وہ چیزوں پہ پڑی ریفلیکٹ ہو گئی. جب کسی چیز پہ لائٹ پڑتی ہے تو اس میں چلی جاتی ہے، جیسے شیشہ ہے، آئینہ نہیں شیشہ، پر چلی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لائٹ کا ایک اور طریقہ کار ہے پڑھنے کا. ریفلیکٹ ہوئی ہے، اب ریفریکٹ ہوئی ہے. ایک چیز ہے امیشن، امیٹ ہونا لائٹ کا، اس کے لیے کہیں اور سے لائٹ نہیں آتی. وہ جو باڈی ہے اسی میں سے لائٹ نکلتی ہے. جیسے سورج ہے، اب سورج بلیک باڈی ہے. اکثر لوگ اس بات پہ ہنس پڑتے ہیں سورج جتنا روشن کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، اور فزکس والے سورج کو کہتے ہیں ہمارے علم کے مطابق کائنات کی سب سے بڑی، ہمارے علم کے مطابق سولر سسٹم کی سب سے بڑی بلیک باڈی جو ہے وہ سورج ہے. تو سورج جو سب سے روشن ہے اس کو بلیک باڈی کہتے ہیں، اس سے ایمیشن ہو رہا ہے. ابھی یہ جو بلیک باڈیز ہوتی ہیں ان سے ایمیشن، ان کی ہیٹ زیادہ ہو تو ان سے وائبریٹ ہونے والی، نکل کر جانے والی جو شعاعیں ہیں وہ زیادہ تیزی سے وائبریٹ ہوتی ہیں. اگر ہیٹ کم ہو تو سلو وائبریٹ ہوتی ہیں.
جیسے سورج سے سلو والی بھی ہم تک آ رہی ہے جسے ویزیبل لائٹ کہتے ہیں، اور ایسے ستارے بھی ہیں جو نیلے کلر کے ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت زیادہ ہائی وائبریشن والی بھی ہیں۔ تو میکس ویل نے جو ایک سائنسدان ہے اس نے یہ پریڈکٹ کی تھی مائکرو ویو، ریڈیو ویو وغیرہ وغیرہ، تو صرف میتھ یوز کر کے، اور یہ کہا تھا کہ یہ جو وائبریشن ہے اگر ہم فرضی طور پہ اپنے میتھ میں کاغذ پر صرف اگر اس کو ہم زیادہ لکھ دیں، یعنی اگر اتنے والی وائبریشن کو 400 لکھ رہا ہے تو اتنے والی کو اگر ہم کروڑ لکھ دیں تو کیا نتیجہ نکلے گا، کون سی چیز سامنے آئے گی۔ اس نے جب ایسے تجربے کیے تو اس نے پریڈکٹ کیا کہ اس طرح کی ویوز بھی ہو سکتی ہیں، اس طرح کی ویوز بھی آج انہیں ہم یوز کرتے ہیں، ریڈیو ویوز، مائکرو ویو اور بہت سی۔ تو اس کے بعد کوانٹم آ رہی ہے، اس کے دور میں نہیں آ رہی۔ اب اس کے بعد اس کا کیٹاسٹرافی اس کے بعد آئی ہے۔ کیٹاسٹرافی میں یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ اگر یہ وائبریشن بہت زیادہ فرض کر لی جائے کاغذ پہ جو بلیک باڈی سے آتی ہے تو کائنات باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ ہیٹ اتنی بڑھ جائے گی، وہ زہریلی اتنی ہوگی شعاع کہ ساری کائنات اب تک ختم ہو گئی ہوتی۔ تو فزکس میں پھر کہیں کوئی اناملی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اقبال نے کہا کہ یہ اناملی ہے، تو ایسے فزکس میں پھر اس وقت سامنے آ گئی بات کہ اناملی ہے کوئی، اور وہ مشہور ہو گئی اناملی، تو اس کو کہا جانے لگا الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرافی۔ اس الٹرا وائلٹ کیٹاسٹرافی سے کوانٹم ایک طرح سے باہر آیا جب میکس پلانک نے اس کو سالو کرنے کے لیے ہمت کی۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں، یہ جو تعارف تھا کوانٹم کا، اس میں کوانٹم اب شروع کرتے ہیں۔ زینو کو اقبال نے برا بھلا نہیں کہا، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ زینو کو اقبال نے سراہا ہے اور انجوائے کیا ہے، اور زینو کو جواب دیتے ہوئے کبھی رسل کا حوالہ دیا ہے، کبھی کانٹ کا حوالہ دیا ہے، اور اشریوں کی پوری میکینکس، کوانٹم میکینکس پوری اشریوں کی پیش کی ہے، جو فلسفیوں کی ایک سیریز ہے مسلمز میں اشری فلسفہ کی۔ تو زینو کو انجوائے کیا ہے، زینو کو برا بھلا نہیں کہا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو زینو کیا کہتا ہے، اب ہم آ گئے اس مقام پہ۔ زینو کیا کہتا ہے، زینو کے الفاظ سنیں۔ زینو کہتا ہے کہ آپ ایک لمحے میں ایک نقطے سے دوسرے لمحے میں دوسرے نقطے تک کیسے جا سکتے ہیں جب درمیان میں جہاں کوئی لمحہ اور کوئی نقطہ نہیں ہونا چاہیے وہاں آپ موجود نہ ہو۔ ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک میں اس کو دوبارہ سمجھا نہ دوں، لیکن انگلش والا بھی سن لیں۔ زینو asks how can you go from one position at one moment to the next position at the next moment without in the transition being at no position at no moment۔ ابھی میں نے آپ کو ڈسکریٹ کا بتایا تھا۔ زینو کہتا ہے کہ اس کائنات کو جب ہم تقسیم کرتے، اسے کہتے ہیں میتھمیٹیکل کنٹینیوٹی۔ میتھمیٹیکل کنٹینیوٹی ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ بات زینو کو پتہ نہیں تھا۔ تو زینو میتھمیٹیکل کنٹینیوٹی کی وجہ سے ٹھیک پیراڈاکس بنا رہا ہے۔ زینو کیا کہتا ہے، زینو کہتا ہے جب ہم ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جانا چاہتے ہیں تو ان کے درمیان بھی بہت سے نقطے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 1 سے 2 تک جگہ خالی نہیں ہے، 1 سے 2 تک کیا ہے، فریکشنز ہیں۔ 1 سے 2 تک 0 یعنی 1/1 1/2 1/3 اور 1/1 اور 1/2 کے درمیان بھی انفینٹ نقطے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ بہت سے بٹے بہت باریک کر دیں، لیکن پھر بھی ان کو نزدیک جب رکھیں گے 2 حصوں کو تو ان میں انفینٹ نقطے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں میتھمیٹیکل کنٹینیوٹی۔ انفینٹی تک وہ چلی جاتی ہے بلیک ہول کی طرح سے۔ تو زینو نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک باڈی جو فزیکل ہے اس کی حرکت پاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک لمحے میں ایک پوائنٹ پر ہو اور اس سے اگلے لمحے میں دوسرے پوائنٹ پر ہو، اور درمیان میں ڈسکریٹ والا یاد رکھنا ہے جو قطار بتائی تھی، اور درمیان میں جو خالی جگہ ہے وہاں پر موجود نہ ہو۔ اس لیے حرکت ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو درمیان میں خالی جگہ ہے، ڈسکریٹ اگر ہوگی کائنات تو جو درمیان میں خالی جگہ ہے وہاں پہ وہ موجود نہ ہو، اور ہم کہیں بندہ یہاں پہ ہے تو پھر بندہ یہاں پہ ہے، تو ہم کیسے کہیں کیا وہ بلنک ہوتا ہے بندہ ایک جگہ غائب ہو کے دوسری جگہ سے؟ اس نے کہا حرکت ممکن نہیں ہے، موشن از امپاسبل۔ تیر جب حرکت کر رہا ہے تو ہمیں حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ورنہ ہر نقطے پر سپیس میں وہ ہر لمحے میں رکا ہوا ہے۔ تو یہ زینو نے جب کہا تو اقبال نے عشائرہ کو بہت زیادہ کوٹ کیا۔ اقبال کی اتنی انٹرسٹنگ بحث ہے کہ اگر کوانٹم فزکس کے اسٹوڈنٹ اس بحث کو پڑھیں تو وہ اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت بحث پڑھیں گے۔ کوانٹم فزکس اشریوں کی ایجاد ہے۔ کوانٹم فزکس ڈیموکریٹس سے شروع ہوتی ہے، ڈیموکریٹس یونانی ہے، لیکن کوانٹم فزکس اشریوں کی ایجاد ہے۔ اسٹرنگ تک جو فزکس کے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں، میں ہر کلاس میں کہتا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی لائف کا یہ مشن بنائیں کہ جو کوانٹم فزکس اشریوں نے لکھ چھوڑی ہے، ایک کا دکا تھیسز ہوئے ہیں ورلڈ میں، جو دنیا میں خبر نہیں ہے، یورپ ان چیزوں میں بڑا جلدی پڑتا ہے، لیکن ویسا مزہ نہیں آیا جیسا آپ کریں گے۔ اقبال نے خود آگے یہ سجیسٹ کیا بات کہ آپ کریں، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ چلیے اب اشریوں کی جو
کوانٹم فزکس ہے اس میں جواب کیسے ہے؟ اشری کہتے ہیں کہ یہ مکان بھی اور یہ زمانہ بھی اور یہ حرکت بھی، پھر دہرائیے، ذرا غور کیجئے گا، اب بہت امپورٹنٹ مقام ہے، یہ مکان بھی، زمانہ یعنی اسپیس، اور یہ زمانہ بھی یعنی ٹائم، اور یہ حرکت بھی یعنی ایکشن، یہ تینوں جو ہے کوانٹائزڈ ہے۔ اشری یہ کہتے ہیں کہ زینو اس لیے غلط ہے کہ ڈویزیبلٹی جو یونیورس کی ہے، تقسیم کرنا، جیسے ابھی میں آپ کے سامنے پہلے کر رہا تھا ایک لائن کو کہ اس کو نقطوں میں تقسیم کر دیں، تو کتنا چھوٹا نقطہ تقسیم کریں گے آپ؟ یہ تقسیم کرنا میتھمیٹیکل کنٹینیوٹی میں پاسبل ہی نہیں ہے، آپ کرتے چلے جائیں گے، وہ ہوتا چلا جائے گا میتھمیٹکس میں جو خیالوں میں ہے، آپ کرتے چلے، آپ کی زندگی گزر جائے گی اور وہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن پلانک نے جب کہا کہ ایک خاص سطح ہے جس تک، پلانکین لینتھ اسے کہتے ہیں، جس تک ہم لمبائی کو کاٹ سکتے ہیں اس سے نیچے نہیں، ایک خاص سطح ہے جس تک ہم اپنی حرکت کے ایکشن کو کاٹ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوانٹا آف ایکشن، ایک سطح ہے جس تک ہم اپنے ٹائم کو کاٹ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں پلانکین ٹائم، پلانکین ٹائم، پلانکین اسپیس، پلانکین ایکشن۔ اور یہ پلانکین ایکشن اب 1905 میں آ رہا ہے، اور اشریوں نے اس کو اتنی باریکی سے بیان کیا ہے کہ شاید خود پلانک نے بھی نہ کیا ہو۔ اشریوں کا یہ کام اقبال نے دیکھا تو اقبال دنگ رہ گئے، اور انہوں نے ان کو بار بار سراہا اور بار بار اپنے نوجوانوں کو، علماء کو متوجہ کیا کہ اس پہ غور کریں۔ اشری کہتے ہیں کہ جو ناؤ ہم کہتے ہیں اب جب ہم کہتے ہیں تو ایک اب کے اور دوسری اب کے درمیان خالی جگہ ہے، یعنی وہ اس کو وہ کہتے ہیں مومنٹ آف ریسٹ، وہ خالی جگہ ہے۔ اب اسی وجہ سے کہ وہ جگہ خالی ہے، یہ ٹائم جو ہے ڈسکریٹ ہو جاتا ہے۔ اشری مانتے ہیں کہ ٹائم ڈسکریٹ ہے، اسپیس ڈسکریٹ ہے، ایکشن ڈسکریٹ ہے، کوانٹا آف ایکشن مخصوص کوانٹٹی ہے، کوانٹا آف ٹائم اور کوانٹا آف اسپیس مخصوص کوانٹٹی ہے۔ آج ماڈرنس، یا اقبال نے سارا لکھا ہے، آج ماڈرن فزکس یہ مانتی ہے کہ اسپیس ایٹ اٹس ڈیپ لیول از ایٹامک، اور اشری نے اس وقت کہا تھا کہ اسپیس ایٹ اٹس ڈیپ لیول از ایٹامک۔ آج کوانٹم فزکس مانتی ہے کہ ایکشن از ایٹ اٹس ڈیپ لیول کوانٹائزڈ اینڈ ایٹامک، اور اس کے بارے میں تو اتنے بڑے سائنسدان کو اقبال نے کوٹ کیا ایکشن والے حوالے سے، ذرا دیکھیے، پہلے یہ میں پڑھ لوں گا، اگلا اس کے بعد آ جائے گا۔ اقبال نے کہا کہ ٹائم according to a Sharite is a succession of individual nows. From this view, it obviously follows that between every two individual nows or moment of time, there is an unoccupied moment of time. That is to say, a void time. اقبال یہ بھی جانتے تھے کہ ماڈرن فزکس بھی اشری فلسفیوں کے نقش قدم پر رواں ہے۔ In fact, the verdict of modern science is exactly the same as that of the Asherites. For recent discoveries in physics regarding the nature of time assume the discontinuity of matter. حال ہی میں کینیڈا سے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حال ہی میں کینیڈا سے رچرڈ ٹی ڈبلیو آرتھر کے ایک آرٹیکل نے اقبال کے خیال کی تائید کر دی ہے۔ مقالے کے ایبسٹریکٹ میں رچرڈ کے الفاظ دیکھیے، Asherites' time atomism is very much live issue in the context of modern theories, quantum gravity, and has been suggested both in the context of string theoretic and loop quantum gravity approaches. یہ اشریوں کی تھیوری کے بارے میں 2017 میں کینیڈا میں ایک تھیسس ہوا ہے۔ خیر، اقبال نے پروفیسر روجیر کی کتاب فلاسفی اینڈ نیو فزکس سے جو الفاظ کوٹ کیے وہ دیکھیے، بٹوین ٹو ڈفرنٹ اینڈ امیڈیٹلی کنزیکٹیو اسٹیٹس the world remains motionless. Time is suspended so that time itself is discontinuous. There is an atom of time. پروفیسر روجیر نے ایگزیکٹلی وہ بات کی ہے جو اشری پہلے کر چکے ہیں۔ اس وقت فزکس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسپیس ٹائم ڈسکریٹ ہے یا نہیں۔ اگر نیوٹن کی جنرل تھی، آئنسٹائن کی جنرل تھیوری کی جو اسپیس ٹائم ایک ویو ہے، ایک جیومیٹری ہے، اگر اس کو اسٹرنگ تھیوری والے ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ڈسکریٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گریویٹان ضرور دریافت ہو جائیں گے۔ وہ گریویٹان کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اشریوں نے اپنے اس میں پریڈکٹ کیے تھے، اور انہوں نے اسے نام دیا تھا پوائنٹ ایونٹ یا پوائنٹ انسٹنٹ۔ اب یہ پوائنٹ انسٹنٹ تک جو لفظ اقبال نے لکھا کہ اشریوں نے انہیں نام دیا تھا ان اسپیس اور ٹائم کے ذرات کو، اگر ان پوائنٹ انسٹنٹ کے لفظ پہ آپ غور کریں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ جب آئنسٹائن کہتا ہے کہ اسپیس ٹائم کو جوڑ دو اور اسپیس اور ٹائم کو الگ نہ رکھو کیونکہ یہ الگ ہیں نہیں، اور ان کو یوں جوڑ دو، کہتے ہیں انٹروون کر دو، سی دو، تو جب آئنسٹائن اس کو جوڑتا ہے تو کیا لفظ بولتا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیں، اسپیس ٹائم، مکان زمانہ۔
ओके और जब अशरी बोल रहे हैं पॉइंट इंस्टेंट या पॉइंट मोमेंट या पॉइंट इवेंट तो क्या बोल रहे हैं नुक्ता लम्हा। अब वो नुक्ता लम्हा छोटी सतह पर क्या बोल रहे हैं स्पेस टाइम का लफ्ज बोल रहे हैं और वो लफ्ज दे रहे हैं और वो लफ्ज जब उन्होंने दिया आइंस्टाइन के सामने नहीं था लेकिन 1997 की स्ट्रिंग थ्योरी में वो लफ्ज प्रिडिक्ट किया गया कि ग्रेविटॉन्स जो हैं वो हो सकते हैं और वो आगे निकल सकते हैं अगर जनरल थ्योरी को कभी इसी तरह से समझ लिया गया कि स्पेस जो है डिसकंटिन्यूटी रखती है। चलिए मैं खत्म की तरफ जाता हूं ताकि आप लोग अच्छा इकबाल ने इस ख्याल की तस्दीक की कि अशरियों ने जो जवाब दिया वो लगभग वही है जो मॉडर्न फिजिक्स ने दिया। आज की जबान में कहें तो जो स्ट्रिंग थ्योरी दे रही है लेकिन एक लिहाज से वो स्ट्रिंग थ्योरी से बेहतर जवाब है क्योंकि ये जवाब किसी हद तक इजाफियत और क्वांटम को यूनिफाई करता है। इजाफियत में स्पेस टाइम आपस में मिलकर क्रॉस सेक्शन के उसूल पर कुल फोर डायमेंशंस बनाती है जो आप समझ चुके हैं। हमने लेक्चर के पिछले हिस्से में उस पर जोर दिया था कि 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन में कैसे पहुंचती है। तो क्रॉस सेक्शन जो है कुल 4 डायमेंशन बनाते हैं। ये क्रॉस सेक्शंस टाइम के क्वांटा में प्लांकियन सतह पर बारीक फ्रेम्स हैं। अशायरा की तजवीज के क्वांटा ऑफ एक्शन 2 लम्हों तक कायम नहीं रह सकता क्वांटम फिजिक्स ने कबूल कर लिया। हर क्वांटा जरा मुश्किल आ गया शायद इसलिए आप चले मैं इसको बिल्कुल खत्म कर। हर क्वांटा ऑफ एक्शन फकत एक लम्हे के लिए तख्लीक किया जाता है और अगले लम्हे में दोबारा तख्लीक किया जाता है, ये अशरी कह रहे हैं। अब जब आप वहां पहुंचे थे स्पेशल थ्योरी वाली बात में मुझे 1 मिनट के लिए सिर्फ तवज्जो दे दें। अब जब वहां पहुंचे थे तो आपने क्या देखा था कि वो जो 3D का ऑब्जेक्ट बन चुका था पॉइंट से लाइन और लाइन से सरफेस और सरफेस से ये वाला 3D का जो ऑब्जेक्ट बन चुका था वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट 4th डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा था। वो ऑब्जेक्ट जैसे हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस में दायां बायां है और जेड एक्सिस में आगे पीछे है और वाई एक्सिस में ऊपर नीचे है तो टाइम एक्सिस में पास्ट फ्यूचर है। तो पास्ट फ्यूचर में एक लाइन बनती है वो भी ग्राफ पर, वो पास्ट फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा था। अब जब आप किसी वीडियो को काट दें और उसकी तस्वीरों की फॉर्म में उसे ले लें तो आपको उसका ट्रैवल नजर आएगा कि पास्ट के पहले सेकंड में वो ट्रैवल के किस मकाम पर था। आप बेशक हाथ पे धराओ और पास्ट के आखिरी ट्रैवल में वो किस मकाम पे था। अब जरा तवज्जो, वो जब इसको ट्रैवल को कर रहा था तो वो कापियां कहाँ गई? जिन कापियों को हमने कहा था कि पॉइंट के साथ कापियां जोड़े तो लाइन की डायमेंशन 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनता है, लाइन की कापियां जोड़े तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स की कापियां जोड़े तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनता है क्यूब। अब क्यूब की ये क्यूब है मेरे हाथ में, इसकी कापियां कहाँ हैं? अगर वो टाइम में जुड़ रही है और प्रिंसिपल फॉलो करना है तो जी हाँ, क्वांटम लेवल पर बताया जाता है कि जो एक्शन ऑफ क्वांटा ऑफ एक्शन है वो प्लांकियन फ्रेम में बहुत छोटा होता है, इतना बारीक कि जो मैं कह रहा था ना कि स्लाइस बहुत बारीक हो, वो इतना बारीक है और वो एक डिस्क्रीट लेवल पर है। एक डिस्क्रीट का मतलब यह है कि एक ज़माना मकाम में एक पॉइंट पर जाहिर हो रहा है लेकिन अगले पॉइंट पर जो खाली वाली जगह होती है डिस्क्रीट में वहाँ गायब हो रहा है और उससे अगले पॉइंट पर दोबारा जाहिर हो रहा है। उसकी कापियां जो अशरी ने बताई थी वही जुड़ रही है। इसको समझना आसान है लेकिन अगर आप माउस पॉइंटर की हरकत को ज़हन में लाएं जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे होता है, इधर से माउस पॉइंटर उधर जाता है, आप समझते हैं ये हरकत कर रहा है, हालांकि वहाँ कुछ बल्ब बुझ गए हैं, कुछ बल्ब जल गए हैं। यही हुआ है कि जब ये एक प्लांकियन फ्रेम से दूसरे फ्रेम से तीसरे फ्रेम में अपनी कापियां जोड़ रहा था या हरकत कर रहा था तो ये हरकत उस माउस पॉइंटर की हरकत थी। यूं समझ लें कि अशरी ये कहते हैं कि सारी दुनिया के हर इंसानों की हरकत इस यूनिवर्स में डिस्क्रीट होने की वजह से, यूनिवर्स के डिस्क्रीट होने की वजह से सारी दुनिया के इंसानों की हरकत इस यूनिवर्स में माउस पॉइंटर जैसी है। यूं समझ लें कि अशरी ये कह रहे हैं और एग्जैक्टली क्वांटम फिजिक्स भी ये कह रही है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम मुसलमानों के बच्चे अशरियों की क्वांटम फिजिक्स को दोबारा से निकालें। चलिए जी, मैं बिल्कुल अबू हाशिम को कोट किया, बाकिलानी को कोट किया, द क्रिएटिव मेथड ऑफ डिवाइन एनर्जीज एटॉमिक। चलिए, बहुत कोट कर सकता था, मुझे टाइम आप लोगों का एहसास है। एक दफा पढ़ देगा अब असल में पेपर की तरह से अशरी नजरिया को चले मैं यूं कर अशरी नजरिया, इकबाल के अल्फाज, अशरी नजरिया क्वांटम के मुताबिक ये कायनात बहुत ही छोटे छोटे ज़रात या क्वांटा जिन्हें मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता से मिलकर बनी है। इन क्वांटा की तादाद लामतनाही है क्योंकि खुदा की तख्लीकी सरगर्मी लामतनाही है। ताज़ा जवाहिर दम बदम वजूद में आ रहे हैं, इसलिए कायनात मुस्तकिल तौर पर परवरिश पा रही है। क्वांटा को वजूद की ज़रूरत नहीं है, वो खुदा की तख्लीकी तवानाई में खजाने की तरह मौजूद है और जब उसे वजूद मिलता है तो गोया खुदा की तख्लीकी तवानाई अलूहियाती तवानाई बनकर ज़ाहिर होती है। इस जौहर ज़र्रे क्वांटा
کوانٹا یا ایٹم کی پوزیشن ہوتی ہے لیکن اسے اسپیس کی ضرورت نہیں ہوتی. بقول اقبال اشری فلسفی حرکت کے جوہر کو ایکٹ آف کوانٹا کے طور پر لیتے ہیں جبکہ ماڈرن فزکس اسے ایکشن آف کوانٹا کے طور پر لیتی ہے. جسٹ ایکٹ آف کوانٹا اور ایکشن آف کوانٹا کا دونوں میں فرق اقبال نے بتایا. اشریوں کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے ذرات اسپیس سے نہیں بنے بلکہ اسپیس ان ذرات کے اجتماع سے وجود میں آئی ہے. چونکہ ان ذرات کے اجتماع سے اسپیس وجود میں آئی ہے اس لیے کسی جسم کی حرکت ان ذرات پر ڈسکریٹ ہی ہوگی. چنانچہ مکان کے ہر دو ذرات کے درمیان جگہ خالی ہے. اقبال نے مشہور اشری فلسفی نظام کا یہ خیال کوٹ کیا. نظام resorted to the notion of tafra or jump and imagined the moving body not passing through all the discrete positions in space but as jumping over the void between one position to another. یعنی نظام نے ایٹموں کے چھلانگ لگانے کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ درمیان میں جہاں جہاں زمان و مقام کے ایٹم یا کوانٹا نہیں ہے وہاں جگہ خالی ہے. اقبال کو معلوم تھا کہ ماڈرن فزکس کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے. It may however be pointed out that modern atomism has found a similar difficulty and similar solution has been suggested. اقبال کے بقول میکس پلانک کی کوانٹم فزکس نے بائن ہی اشری فلسفی اور نظام والا راستہ اختیار کیا ہے. اشری فلسفی نظام والا راستہ اختیار کیا ہے. اقبال نے پروفیسر وائٹ ہیڈ کی زبانی بتایا کہ میکس پلانک کی کوانٹم تھیوری کے تجربات میں ہم کسی ایٹم کا مسلسل راستہ تصور نہیں کر سکتے جو اشریوں والی بات ہے. In view of the experiments relating to Planck's theory of quanta, we cannot imagine the moving atom as continuously traversing its path in space. اقبال کے نزدیک اشری فلسفی اور کوانٹم فزکس اس مقام پر ایک ہی پیج پر ہے. اقبال کے بقول کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ الیکٹران کسی راستے کے ہر مقام پر حرکت کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے بلکہ ان کی حرکت کسی راستے پر مختلف مقامات کا ایک متواتر سلسلہ ہے جو ٹائم کے متواتر وقفوں میں دکھائی دیتی ہے. یہ گویا ایک ایسی کار ہے جو سڑک پر مسلسل چلتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی بلکہ وقفے سے ہر سنگ میل پر ظاہر ہوتی ہے اور دکھائی دیتی ہے. اقبال کے بقول اشری فلسفیوں کا ایٹمزم جدید کوانٹم فزکس کے اکتشافات کے ساتھ ہو بہو مشابہ ہے. اور جدید کوانٹم کے مطابق ہر پارٹیکل کا ایک اینٹی پارٹیکل ہوتا ہے. یہ بات بھی اشریوں نے اپنے رنگ میں بتائی ہے. اقبال کے الفاظ میں اشریان atoms exist in opposed couples as life and death, motion and rest and possess practically no ڈیوریشن. اقبال نے اسی موقع پر کہا کہ مسلمان علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حیران کن نظریہ پر مزید کام کریں اور اسے جدید سائنس کے قریب لے آئیں جو پہلے ہی اس راستے پر روانہ ہے. اقبال نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی ہے ٹو برنگ اٹ انٹو کلوزر کانٹیکٹ ود ماڈرن سائنس which appears to be moving in the same direction. جی تو چاہتا ہے کہ اس موقع پر اس بزان کو بیان کرو لیکن ٹائم چھوڑ دیں. اقبال نے اشری فلسفیوں اور کوانٹم فزکس کے درمیان ایسی مماثلتیں تلاش کی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. اقبال نے پروفیسر میکڈونلڈ کے حوالے سے بتایا کہ اشری تھیوری کو پروفیسر میکڈونلڈ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خود مت سے آ رہی ہے. اقبال نے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ قرآن سے آ رہی ہے اور آیت پیش کی وَإِمَّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. ایک سوال کہ کیا اقبال نے ان تمام نظریات کی بحث کے دوران خود بھی کچھ تجویز کیا؟ اقبال کے بقول اشری مکان کے نقطے اور زمانے کے لمحے کے درمیان رشتہ جاننے میں ناکام رہے. اقبال نے کہا نقطے اور لمحے میں لمحہ زیادہ اساسی حیثیت کا حامل ہے لیکن نقطے کو لمحے سے الگ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نقطہ لمحے کی مینیفیسٹیشن کے لیے ضروری ہے. دراصل نقطہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ صرف دیکھنے کو لمحے کو دیکھنے کا ایک بہانہ ہے, ایک طریقہ ہے. یہاں اقبال نے لمحے کو اپنے نقطے پر فوقیت اس لیے نہیں دی کہ زمانہ اقبال کو مکان سے زیادہ پسند ہے بلکہ اس بات کی تہ میں ایک عجیب و غریب فطرت کا راز پوشیدہ ہے. جلدی سے مجھے بتانے دیں. اگر آپ لاہور جا رہے ہو اور آپ کی سپیڈ ہو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تو آپ لاہور کتنے 3 گھنٹوں میں پہنچیں گے. اگر آپ اپنی سپیڈ دوہری کر دیں تو آپ لاہور اس سے آدھے وقت میں پہنچیں گے. لیکن اگر آپ سپیڈ کو 4 گنا کر دیں تو آپ اس سے بھی آدھے وقت میں پہنچیں گے. اگر آپ اپنی سپیڈ کو گنا میں ڈبل کرتے جائیں تو کیا آپ ایسا وقت آئے گا کہ کبھی وہاں پہنچنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے بلکہ یہ نقطہ اسلام آباد والا اور وہ نقطہ لاہور والا آپ کے لیے ایک ہو جائیں. جی ہاں, جب آپ ایکشن کوانٹا آف ایکشن اتنا بڑھا دیں گے کہ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ مکان پر اوور کم کر جائے گا آپ کا لمحہ. سمپل, میں اس کا ٹائم نہیں لگانا چاہتا. تو اقبال جو ہے اس وقت اس نقطے سے سوچ کہہ رہا تھا نہ کہ زمانہ اس سے زیادہ. وہ بتا رہا تھا کہ نقطے اور لمحے میں لمحہ غالب رہتا ہے. اور ولا تصب الدہر والی آپ کے سامنے حدیث بھی ہے. اچھا جی, آپ بالکل آخری ہے, سوری, ایک بات ضروری ہے کہ کیا اقبال نظریہ ارتقاء کو جانتے تھے؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی اور بڑی شدید حیرت ہوگی کہ 26 سال کی عمر میں اقبال نے علم الاقتصاد نامی ایک کتاب لکھی.
اور یہ اقبال کی پہلی کتاب ہے. ابھی اقبال یورپ نہیں گئے تھے. اقبال نے 1903 میں یہ الفاظ لکھے. اب میں نے بہت کچھ لکھا ہوا تھا، میں چھوڑ رہا ہوں صرف ٹائم کی وجہ سے. تو یہ الفاظ لکھے 1926 میں. تمدن کے ابتدائی مراحل میں دیگر حیوانات کی طرح انسان بھی صرف نباتات اور قدرتی پھل پھول پر گزارا کرتا تھا، مگر انسان کے تمدن کا حقیقی سلسلہ اس دن شروع ہوتا ہے جب اس نے آگ کے خواص اور اس کا طریق استعمال معلوم کر کے اپنی خوراک پکانا شروع کر دی. محقق واکر کے نزدیک انسانی قبائل کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ وبا اور قحط کے وسائل کسی قوم کی آبادی کو مستقل طور پر کام نہیں کر سکتے. وسیع معنوں میں زندگی کا قیام ایک کلیہ، ایک قانون کے تابع ہے جس کو فلسفی قانون بقائے افراد قویہ کہتے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ کلک ہوا ہوگا، سروائیول آف دی فٹسٹ کہتے ہیں. قانون بقائے افراد قویہ، 26 سال کے اقبال کے الفاظ، اقبال کی اپنی اردو ترجمہ نہیں ہے. قانون بقائے افراد قویہ کے الفاظ میں اقبال نے دراصل ڈارون کے قانون سروائیول آف فٹسٹ کا ترجمہ کیا ہے. اقبال نے اس مضمون میں ڈارون کا نام کہیں نہیں دیا، فقط یہی کہا کہ فلسفہ کے نزدیک اسے قانون بقائے افراد قویہ کہا جاتا ہے، اور لکھا تقریباً تمام حکمائے حال، اب سمجھا رہے ہیں، تمام حکمائے حال اس امر پر متفق ہیں کہ نظام عالم کا ہر حصہ اس قانون کے عمل سے متاثر ہوتا ہے. کیا نباتات، کیا حیوانات اور کیا انسان، سب کی بقا و فنا کا اصلی راز اسی قانون میں ہے. تم جانتے ہو کہ وسائل اور اسباب ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں. بس میں نے جب یہ پڑھا تم جانتے ہو پوری کتاب میں بار بار تھا، تو مجھے بڑا مزہ ہے کہ اس زمانے میں رائٹر جو ہے وہ قاری کو مخاطب کرنے کے لیے کہتا تم جانتے ہو کہ وسائل اور اسباب ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں. بس جب یہ اسباب و وسائل دفعتاً متغیر ہو جائیں اور جانداروں کے کسی خاص طبقے میں وسائل بقا کے تغیر کے ساتھ ہی ان کے مطابق تبدیلی پیدا کر سکنے کی صلاحیت نہ ہو، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ طبقہ فنا ہو جائے گا اور وہی حیوان محفوظ رہیں گے جو ان وسائل متغیر شدہ میں قائم رہنے کی قابلیت رکھتے ہوں. مثلا فرض کرو کہ کسی ملک کی آب و ہوا میں دفعتاً اس قسم کی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے کہ جو چارپائیوں کے حق میں نہایت مضر ہے. اس حال میں صرف وہ چارپائے زندہ رہ سکیں گے جن کے قباب میں تبدیلی شدہ آب و ہوا کے متحمل ہو سکنے کی قابلیت ہوگی، باقی سب فنا ہو جائیں گے. غرض کے نظام عالم کے ہر حصے میں جانداروں کے درمیان ایک قسم کی مساف ہستی شروع ہے جس میں کبھی افراد فتح پاتے ہیں اور ضعیف و ناتواں اس افراد صفحہ عالم سے معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں. میں آگے بہت کوٹ کر سکتا ہوں، تشکیل میں بھی ہے، خطبات میں اس میں بھی ہے، جو یہ میں نے لکھا ہوا ہے جو آپ کا ہے 1908 کا PhD کا مقالہ، اور آپ کے 1910 کے اقبال کے 1910 کے مضمون ملت بیضاء میں قانون انتخاب فطری کے اکتشاف عظیم کی بدولت انسان اپنے خانوادہ کی تاریخ کا عقلی تصور قائم کرنے کے قابل ہو گیا ہے. یہ قانون انتخاب فطری کس کو کہا ہے؟ لا نیچرل سلیکشن کا نام ہے قانون انتخاب فطری. نہایت باریکی سے، بلکہ اقبال تو خود فلاسفر آف ایولیوشنری تھیوری تھا. اقبال تو ایولیوشنری تھیوری جانے گا کیا؟ اقبال اسے دیکھیے ذرا، نظریہ ارتقاء اقبال کے پسندیدہ نظریات میں سے تھا. اقبال نے شاعری میں جا بجا اس کا ذکر کیا ہے. اسی نظریہ کی بدولت اقبال نے بطور ایک نظری سوشیو بیالوجسٹ اپنا نظریہ ارتفاع قائم کیا. اس میں شاہین اور خودی کی بلندی اور سب ایک فلسفی ہے جس کو ایک نظام فکر میں جکڑا ہوا ہے، اور پیش کیا نظریہ ارتفاع پیش کیا جو اقبال کے مکمل نظام فکر کا واحد ایسا کانٹینٹ ہے جس میں آ کر اقبال کا ہر فکری دھارا مل جاتا ہے. میرا ارادہ ہے کہ اقبال کے مکمل نظام فکر پر ترتیب وار گفتگوؤں کا کوئی سلسلہ کہیں شروع کروں تاکہ اقبال کا اپنا فلسفہ الگ سے سامنے آ سکے، کیونکہ یہ مطالبہ سالہ سال سے موجود ہے کہ اقبال کا اپنا فلسفہ کیا ہے. اور خطبات میں اقبال نے نظریہ ارتقاء پر اپنا تبصرہ بھی رقم کیا ہے کہ ڈارون کے نتائج قنوطی ہیں. خطبات میں البتہ اقبال نے تخلیق آدم کے ارتقائی نظریے کی تائید کی ہے اور قرآنی آیات کی مدد سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تخلیق آدم کا یہ نظریہ دراصل قرآنی نظریہ ہے. جانے سے پہلے وہ آیت جس پہ اقبال، بہت سی آیات دی ہیں جس پہ اقبال نے ساتھ جملہ یہ لکھا کہ اس کا تو رد بھی ممکن نہیں ہے. وہ آیت یہ ہے ثم خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا. کم کا صیغہ بتا رہا ہے کہ سب کی بات ہو رہی ہے، سب انسانوں کی. ثم خلقناکم، پھر تمہیں سب انسانوں کو پیدا کیا ہم نے. ثم خلقناکم ثم صورناکم، پھر تم سب انسانوں کو ہم نے صورت دی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ انسانوں کو سجدہ کرو. تو ایک بات، انسانوں کو ملائکہ کا سجدہ یہ مانتے ہیں کہ جو
ایک اونٹ ایک پٹھانوں کے 10 سال کے بچے کے پیچھے سر جھکا کے چل پڑتا ہے اور وہ اس کی ناک میں نکیل ڈالے ہوئے ہوتا ہے، تو اقبال یہ مانتے ہیں کہ وہ فرشتوں نے اس کا سر جھکا رکھا ہے، وہ خود اگر فرشتہ ہے تو اس نے خود سر جھکا رکھا ہے. یہ کائنات، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ سب ملائکہ ہیں، قوت ہے، اور انہوں نے سب نے انسان کے آگے سر جھکا رکھا ہے، اور اس لیے انسان ان کو بہترین استعمال کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے انسان کو خود رکھا ہے. کیا کہنے